خیر. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. ماشاء اللہ بابر بھائی اور باقی ساری ٹیم الحمدللہ جتنے دوست جڑے ہوئے ہیں اس وقت جزاک اللہ. معذرت ویٹ بھی کیا آپ لوگوں نے. یہ جو موضوع ہے بعثت ثانیہ کا، یہ قادیانی جماعت نے جو ایک ڈھونگ رچایا ہے، مرزا صاحب نے جو ایک مکر کیا ہے، مرزا صاحب نے یہ جو مسلمانوں کے ساتھ قرآن کریم پر انہوں نے افتراء کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جو افتراء کیا ہے، یہ بہت نہایت افسوسناک ہے کہ انہوں نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے قرآن کریم کو استعمال کیا. اور ہمارا مقصد جو ہے وہ اس دجل کو، اس جھوٹ کو اور قرآن کریم پر جو افتراء اللہ اور اس کے رسول پر اور اس دین اسلام کی جو بنیاد ہے اس کو سے مختلف عقیدے بنا کر اپنا صرف دنیاوی شیطانی اور ابلیسی جو ان کا دجالی مقصد تھا کہ انہیں اپنے آپ کو نبی شو کرنا تھا اس دنیا کے سامنے اور دنیاوی فائدے اٹھانے تھے، اس میں تو وہ کامیاب ہو گئے ہیں. دنیاوی فائدے اٹھانے میں انہوں نے بھی بہت پیسہ اکٹھا کیا. آج ان کی اولادیں بھی ملینز آف بلینز آف پاؤنڈز ڈالرز اکٹھے کر رہی ہیں. اور جو عام قادیانی ہیں جو محنتیں کر رہے ہیں، جن کی آبا و اجداد نے ایک بہت بڑی غلطی کی تھی، وہ سادگی میں کی تھی، جہالت میں کی تھی، بے وقوفی میں کی تھی، کسی کے پیچھے لگ کے کی تھی، جو بھی ریزن تھا، بہرحال اس کا خمیازہ ان کی نسلیں بھگت رہی ہیں. ہمیں ان سے ہمدردی ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان جو بڑوں نے غلطیاں کی، اللہ تعالیٰ ان کے دل روشن کرے. اب جدید دور ہے، علوم موجود ہیں قرآن و حدیث کی. آپ کسی کے پاس نہ جائیں، آپ انٹرنیٹ کھولیں، آپ کتابیں پڑھیں، آپ احادیث پڑھیں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، تفاسیر پڑھیں، ان کے اردو ترجمے آ چکے ہیں. جو آپ کو علماء سے اور قرآنی اور علوم سے اور اسلامی علوم سے دور رکھا گیا نا، اس کا ریزن آپ کو بہت غلط بتایا گیا کہ یہ آپ کے دشمن ہیں، یہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، مارنا چاہتے ہیں، ہم حق پر ہیں. لہٰذا جنہوں نے مرزا صاحب کی دشمنی میں یہ سب ڈھونگ رچایا ہوا ہے، عام مسلمانوں نے ہمیں کافر قرار دے دیا ہے، حالانکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں. ہم نے جو مانا ہے مرزا صاحب کو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مانا ہے. کیوں کہ انہوں نے فرمایا تھا جھوٹ، سراسر جھوٹ. اس سے بڑا جھوٹ دنیا کا نہیں ہو سکتا جو کسی انسان کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر بولا گیا ہو. مرزا صاحب نے وہ جھوٹ بولا ہے. بعثت ثانیہ کا جو انہوں نے تصور دیا، انتہائی غیر اسلامی، غیر شرعی، اور اس تصور کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ اسلام بعثت ثانیہ دوبارہ آ جانا، کسی کی روح کسی میں آ گئی، کسی میں حلول ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ اسلام بالکل اس جو نظریہ ہے اس کو ڈینائی کرتا ہے کیٹیگوریکلی. ایسا کوئی نظریہ نہیں ہے، ایسا کوئی اسلام نے نہ تصور پیش کیا. یہ مرزا صاحب نے ایک جو ہے وہ ذل اور بروز کے چکر میں اصطلاحات کو غلط استعمال کر کے اپنے مضمون مقاصد کے لیے انہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا. ہم شروع کرتے ہیں کہ جو اصل میں یہ بنیاد باندھتا ہوں کہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ دیکھنا چاہیں، نکال سکیں اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی، جہاں سے میں یہ موضوع کو شروع کرنا چاہتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ معظمہ کی بنیاد رکھی انہوں نے، اور وہاں مکہ معظمہ کے پاس انہوں نے وہاں انہوں نے یہ آیت، یہ دعا کی، اے رب، اے ہمارے رب، ربنا وابعث فیہم، ان لوگوں میں بھیج، رسولن، ایک رسول. یہ بڑا پیارا نقطہ ہے، اس کو یاد رکھیے گا. رسولن واحد کا صیغہ ہے، اور یہ لام کے اوپر جو لام الف لا ہے اور اوپر تنوین ہے، یہ تنوین
تعظیم، اس کو تنوین ہے، یہ نکرہ ہے، نکرہ ہوتے ہوئے بھی اس کو تعظیم کی تنوین کہا جاتا ہے، کہ عظمت والی، جو عظمت کا بیان کر رہی ہو، مرتبہ اور مقام، بلند مقام کا اظہار کر رہی ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے بہت سے مفسرین یا بہت سے مترجمین جو ہیں انہوں نے یہاں ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک عظیم رسول بھیج۔ وہ لفظوں میں لوگ کہتے ہیں کہ لفظوں میں تو عظیم نہیں ہے۔ میری جب ڈبیٹ ہوئی تھی تو میں نے جب یہ آیت پیش کی، جو اصل جو سورہ جمعہ کی ہیں، تو میں نے اس کا ترجمہ کیا ایک عظیم رسول، تو انہوں نے جناب کہا کہ یہ عظیم کا ترجمہ کس کا کیا؟ اتنا بھی ان لوگوں کو یعنی علم نہیں ہوتا قادیانیوں کو۔ تو یہ عظیم کا جو ترجمہ ہے یہ اس سے نون تنوین جو تعظیمی اس کو کہا جاتا ہے اس کا ہے۔ ایک عظیم رسول بھیج، منہم، انہی میں سے، ٹھیک ہے، یتلو علیہم آیاتکا، جو تیری آیات ان پر تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو تعلیم دے کتاب کی۔ کتاب کی بھی انہوں نے دعا کر دی کہ اللہ کتاب بھی دے اس کو، رسول جو کہا، والحکمت، اور حکمت سکھائے انہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے، ان کا تزکیہ نفس کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو یقیناً غلبے والا اور غلبے والا، حکمت والا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پڑھا۔ اب یہ دعا تھی، اس دعا کو اللہ نے قبول کیا۔ یہ ظاہر ہے ایک سلسلہ بنانا تھا اللہ تعالیٰ کے، وہ تو علام الغیوب ہے، اس کو تو پتہ ہے نبی آنے ہیں، اور یہ دعا بھی اسی کی مشیت کی اور ارادے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے خود سکھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو انہوں نے جب دعا کی، وہ دعا پوری ہوئی۔ اب سورہ جمعہ میں آپ آ جائیں گے تو اس میں آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے اللہ تعالیٰ جب ذکر کرتا ہے تو وہ کرنا چاہ رہا ہے، تو اس سے پہلی جو آیت ہے کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی کو بیان فرما رہا ہے، ہمیں سکھا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ہم کیسے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں۔ فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح بیان کرتی ہے ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے نا، سب اس کی تعریف کرتے ہیں، سب اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں چیزیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک سبق اور تعلیم ہے کہ تم بھی، آسمان و زمین میں ہر چیز جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تو اس میں ہمیں بھی ایک سبق ہے کہ ہم بھی اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ الملک القدوس، الملک ما فی الارض، الملک القدوس العزیز الحکیم، جو بادشاہ ہے، القدوس نہایت پاک ہے، العزیز غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ آگے کوئی بڑی چیز آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو انداز بیان ہے نا، الحمدللہ، یہ جب آیت پڑھتے ہیں نا تو اس سے یہ جو جانتے ہیں قرآن کریم، علماء ہیں، مفسرین ہیں، ہم تو اسٹوڈنٹ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کا اسلوب ہے نا، جب ایسی بات اللہ تعالیٰ کرے گا تو کچھ نہ کچھ بڑی چیز آ رہی ہے آگے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، دیکھیں رسول آ گیا، ایک تنوین آ گئی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ٹھیک ہے، هو الذی بعث فی، وہی ہے پاک ذات، یعنی جس کی تسبیح پیچھے بیان ہوئی، بعث فی الامیین، جس نے بھیجا امیین میں، رسولا، ایک عظیم رسول، منہم، انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، اب وہ دیکھا آ گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تھی نا کہ بھیج نبی جو کیا کرے، یتلو علیہم آیاتہ، ان پر آیات پڑھے تھے، آیات ہی، جو اس کی آیات پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے ان پر، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب سکھاتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے جو واضح کھلی گمراہی میں تھے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور دوسروں میں، منہم، انہی میں سے، یعنی ان امیین میں سے جو دوسرے ہیں، ان میں ان بھیجا ان میں، منہم، انہی میں سے، اور دوسروں میں، انہی میں سے، یہ ترجمہ بہتر آسان میں کر دوں، اور دوسروں میں یعنی بھیجا دوسروں میں، انہی میں سے، جو کیا نام ہے، امیین ہیں، لما یلحقوا بہم، جو ابھی ان سے نہیں ملے، یعنی وہ دوسرے جو ہے نا انہی میں سے، وہ ان سے ابھی نہیں ملے، ان میں بھی بھیجا وہی رسول، ٹھیک ہے، جس کا پیچھے ذکر ہوا، رسولا وہو العزیز الحکیم، اور وہ
غالب حکمت والا ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے اللہ فرما رہا ہے، تھوڑا سا آگے پڑھ لیتے ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے وہ عطا فرماتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت فضل، بڑا عظیم فضل کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی اس چیز کو چھوڑ کر میں چاہوں گا کہ قرآن کریم کی کچھ آیات، اس مقدمہ میں تھوڑا سا میں ذکر کرنا چاہوں گا جب اس سے پہلے کہ ہم اصل پھر اس کی طرف آئیں. اب دیکھیں رسول آیا نا، جو پہلے آیت پڑھی تھی سورہ بقرہ کی 129 رسول. اور اگر کوئی بھائی سوال کر رہے ہیں، میں اسکرین کی طرف نہیں دیکھ رہا، تو آپ نے کوئی بات کرنی تو بیچ میں مجھے بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی دیکھیں قرآن کریم میں رسول، سورہ آل عمران 164، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. آ گیا، مومنین پر اللہ نے احسان کیا. کیا احسان؟ کہ ان میں رسول بھیجا. یہ رسول کون؟ ایک عظیم رسول، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، محمد الرسول اللہ، یہاں بھی رسول آ گیا، پیچھے نام آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے. آ گیا لقد جاءکم رسول من انفسکم، سورہ توبہ 128، لقد جاءکم رسول، یا بھی نون، ایک عظیم رسول تمہارے اندر آ گئے، من انفسکم، تمہیں میں سے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر آپ دیکھیں سورہ جمعہ کی یہی آیت ہے، اس میں بھی رسول. سورہ فتح میں سورہ فتح چھوڑ کر آگے آ جائیں، سورہ نساء 80، آیت 80 ہے، من یطع الرسول، رسول کون ہے؟ نبی کریم محمد مصطفیٰ. سورہ حشر کی 7 نمبر میں آ جائیں آپ، 7ویں آیت، وما آتاکم الرسول، رسول کون ہے؟ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ نساء 64، وما ارسلنا من رسول، کون رسول؟ الا لیطاع باذن اللہ، حضرت نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لقد کان لکم فی رسول اللہ، سورہ احزاب 21 نمبر، لقد کان لکم فی رسول اللہ، یہ رسول اللہ کے کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ مجادلہ نمبر 12، اذ ناجیتم الرسول، یہ الرسول کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ نور 63، لا تجعلوا دعاء الرسول، رسول کون؟ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سورہ انفال میں آ جائیں، یا ایھا الذین آمنوا، 20 نمبر آیت ہے، اطیعوا اللہ ورسولہ، کون رسول؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے. تو جہاں جہاں نام لیے بغیر سیاق و سباق کے لحاظ سے نبی کریم محمد، جہاں جہاں رسول ایک آیا، نام نہیں ذکر ہوا کسی رسول کا بھی، اور رسولن کہا گیا، بے شک نکرہ ذکر کیا گیا، الرسول کہا گیا، اس سے مراد ایک رسول ہے، ایک رسول، ایک ہی لفظ بولا جا رہا ہے، واحد کا. کتنی آیات ہیں؟ واحد کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. صیغہ واحد ہے، ایک رسول، ایک رسول، ایک رسول، ہر جگہ. اسی طرح اب آپ دیکھیں اس آیت میں بھی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، ایک رسول. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں ہم بات کو تھوڑا سا روکتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ پتا چلے کہ یہ جو کلٹ ہے، جو مرزا صاحب نے جو ڈھونگ رچایا ہے، مرزا صاحب نے جو بلنڈر کیا ہے، اور مرزا صاحب نے جو اپنا عقیدہ پیش کیا نا، ذرا وہ جو ہمیں بتایا نہیں جاتا. ابھی چند دن پہلے میں ان کی براڈ پہ کیا، میں نے جا کے ایک ہی سوال کیا، میں نے کہا بھائی، جو تمہیں خاتم النبیین کا عقیدہ ملا ہے، مرزا صاحب نے جو عقیدہ اس آیت سورہ احزاب کی 40 نمبر آیت کے تحت تمہیں ایک عقیدہ دیا ہے مرزا صاحب نے، مجھے وہ عقیدہ بتا دیں. آپ یقین کریں گے 1.5 گھنٹہ گزر گیا وہاں. پہلے جناب آدھے گھنٹے میں ان سے عقیدہ پوچھ رہا ہوں، ان میں ہمت نہیں ہے، نہیں بتاتے، عقیدہ نہیں بتاتے. اور جو بتایا اس نے مجھے وہ غلط بتایا، صحیح عقیدہ نہیں بتاتے. ٹھیک ہے. کیوں صحیح عقیدہ نہیں بتاتے؟ اس لیے یہ میں بالکل کیٹیگوریکلی اور بڑے جو ہے یقین سے یہ بات کر رہا ہوں. اور الحمدللہ ہمارے تو عام تو نہیں کہنا چاہیے، ہمارے تو ماشاءاللہ جذبے سے بھرے ہوئے جوان ان کی براڈوں پر جا کے چیلنج دے ہیں، تو ان کو ان کی اتنی ضرورت نہیں کہ چیلنج قبول کر لیں، بھاگ جاتے ہیں، ڈرتے ہیں. تو اپنا عقیدہ نہیں بیان کیا، کیا عقیدہ ملا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب دیکھیں، میں یہ ایک غلطی کا ازالہ ہے، اگر کوئی لگانا چاہیں تھوڑا سا ہم اس کو پڑھیں گے تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو کہ مرزا صاحب نے کون سی نبوت، اجراء نبوت، سارا دن یہ کرتے رہتے ہیں، اجراء نبوت، اجراء نبوت. اور بھائی مرزا صاحب نے اجراء نبوت اپنے لیے کی ہے بس، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے. کوئی اور نبی نہیں آنا، وہ نہ وہ کہتے ہیں نہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا، نہ کسی نے آنا، کسی نے نہیں آنا، میں آیا ہوں بس. جو مرزا صاحب نے دروازہ کھولا، یہ میرا چیلنج ہے الحمدللہ، مرزا صاحب نے جو نبوت کا دروازہ کھولا ہے صرف اپنے لیے کھولا ہے بس، ایسے.
اس میں آپ لگا دیں 206 سے شروع ہوتا ہے، 18 نمبر جلد ہے، ایک غلطی کا ازالہ ہے. ذرا سنیں اس کو، کیا انہوں نے جو ہے نا باطل عقیدہ انہوں نے دیا، جو جماعت آج ان کے لوگ بتانے سے ڈرتے ہیں. اچھا جی، یہ کہتے ہیں ہماری جماعت میں سے بعض صاحب جو ہمارے دعوے اور دلائل سے کم واقفیت رکھتے تھے، یعنی لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، اصل میں بتایا ہی نہیں شروع میں کیا امام مہدی. آج تک لوگ نکل رہے ہیں کہتے ہیں امام مہدی امام مہدی. ان کو پتہ چلے رسول نبی کا دعویٰ کیا گیا، اگلے جماعت چھوڑ کے سائڈ پر ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو دعویٰ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. اچھا جی، ہماری جماعت میں بعض صاحب جو ہمارے دعوے اور دلائل سے کم واقفیت رکھتے ہیں، جن کو نہ بغور کتابیں دیکھنے کا اتفاق ہوا اور نہ وہ ایک معقول مدت تک صحبت میں رہ کر اپنے معمولات کی تکمیل کر سکے، اپنے معلومات کی تکمیل کر سکے، وہ بعض حالات میں مخالفین کے کسی اعتراض پر ایسا جواب دیتے ہیں کہ جو سراسر واقعہ کے خلاف ہوتا ہے. سنیں، واقعہ کے خلاف ہوتا ہے. واقعہ کیا یہ بتائیں گے آگے. اس لیے باوجود اہل حق ہونے کے ان کو ندامت اٹھانی پڑتی ہے. مرزا صاحب آج تک وہ ندامت ہی اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. چنانچہ چند روز ہوئے ایک صاحب پر ایک مخالف کی طرف سے یہ اعتراض پیش ہوا کہ جس سے تم نے بیعت کی ہے وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کا جواب محض انکار کے الفاظ سے دیا گیا، حالانکہ ایسا جواب صحیح نہیں ہے. حق یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے اس میں ایسے لفظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں، نہ ایک دفعہ بلکہ 100 دفعہ. پھر کیوں کر یہ جواب صحیح ہو سکتا ہے کہ ایسے الفاظ موجود نہیں ہے، بلکہ اس وقت تو پہلے زمانے کی نسبت بھی بہت تصریح اور توضیح سے یہ الفاظ موجود ہیں، اور براہین احمدیہ میں بھی جس کو تباہ ہوئے 22 برس ہوئے یہ الفاظ کچھ تھوڑے نہیں ہیں. چنانچہ وہ مکالمات الہیہ جو براہین احمدیہ میں شائع ہو چکے ہیں ان میں سے ایک یہ وحی اللہ ہے. اب یہاں سے دیکھیں جی کام شروع ہو گیا. وحی اللہ ہے، اللہ کی وحی ہے. کس پر نازل ہو رہی ہے جی؟ مرزا صاحب پر. حالانکہ یہ نازل کس پر ہوئی؟ محمد مصطفیٰ. یہ قرآن کی وحی ہے، یہ نازل ہو چکی ہے 1400 سال پہلے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہتے ہیں جی؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. دیکھو صفحہ نمبر 498 498 براہین احمدیہ. اس میں صاف طور پر اس عاجز کو رسول کہہ کے پکارا گیا ہے. بنیاد کس کی رکھی جا رہی ہے؟ بعثت ثانیہ. یہ ہے یہاں سے بنیاد شروع ہو رہی ہے، بعثت ثانیہ. ٹھیک ہے. اس عاجز کو رسول کہہ کے پکارا گیا ہے. پھر اس کے بعد اسی کتاب میں میری نسبت یہ وحی اللہ جر اللہ فی حلل الانبیاء، یعنی خدا کا رسول نبیوں کے حلوں میں. دیکھو براہین احمدیہ صفحہ نمبر 504. پھر اسی کتاب میں اس مکالمہ کے قریب ہی یہ وحی اللہ ہے. پھر آگے وحی اللہ کی کیا؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، سورہ فتح کی آیت، اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اس وحی الہی میں بعثت آ رہی ہے جی، ثانیہ بعثت. میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ ہے بعثت ثانیہ کا تصور کہ مرزا صاحب کا نام محمد اور رسول رکھ کر مرزا صاحب کو نبی بنایا گیا. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ کا نام جناب معاذ اللہ محمد ہے، اور آپ کا نام جی رسول کا کہ میں آپ کو پکار رہا ہوں. یہ وحی الہی ہے جو میں آپ پر کر رہا ہوں. بے شک یہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو چکی ہے، لیکن مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اس میں میرا نام ہے. مجھے بتایا گیا کہ اس وحی الہی میں اللہ مجھے وحی کر کے بتا رہا ہے کہ آپ کا نام محمد اور رسول ہے. پھر یہ وحی اللہ جو صفحہ 557 براہین میں درج ہے، دنیا میں ایک نذیر آیا تھا. نذیر کس کو کہا قرآن نے؟ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو کیونکہ بعثت ثانی ہے جی، میں نے تو سب کچھ لینا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا، وہ میں نے اپنے اوپر لگانا ہے، وہ میں نے لینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس طرح براہین احمدیہ میں اور کئی جگہ رسول کے لفظ سے اس عاجز کو یاد کیا گیا. سو اگر یہ کہا جائے، اب سنیے گا کیا میں کہتا ہوں کہ دجل کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہے. اگر یہ کہا جائے، اب دیکھیں یہ ہے جو عقیدہ یہ نہیں بتاتے، اور سے سنیے گا کہ اگر یہ کہا جائے کہ تمہیں کو رسول کیسے بلا دیا اللہ نے، تمہیں کیسے کہہ دیا تم رسول ہو، حالانکہ خاتم النبیین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر کوئی یہ سوال کرے، کیا کہتے ہیں؟ اگر یہ کہا جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہے، پھر آپ کے بعد نبی اور نبی کس طرح آ سکتا ہے؟ تو پھر آپ کے بعد اور نبی کس طرح آ سکتا ہے؟ یعنی آپ کے بعد کوئی اور نبی کیسے آ سکتا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ بے شک اس طرح سے تو کوئی نبی نیا ہو یا پرانا ہو نہیں آ سکتا، جس طرح سے آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری زمانہ میں اتارتے ہیں. الفاظ دیکھیں، جھوٹ، دجل. کون اتارتا ہے؟ کوئی کہتا ہے میں اتارتا ہوں؟ نعوذ باللہ، میں نے اتارنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. کوئی مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے یا کسی مسلمان جماعت نے یہ دعویٰ کی ہے
ہم اتارتے ہیں. یہ ہے بالکل طریقہ لوگوں کو. جی مولم بھائی ماشاء اللہ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ ہے طریقہ دھوکہ دینے کا. آپ لوگ اتارتے ہیں. یہ کیوں نہیں کہا اللہ نے اتارنا ہے؟ کیوں کہ دماغ میں ڈال دیا یہ لوگ کہتے ہیں اللہ نہیں, یہ لوگ اتارتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حالانکہ کس نے کہا بر رفع اللہ, اللہ نے اٹھا لیا. تو اتارنا ہم نے. یہ دیکھیں یہاں سے دجل اندازہ کر لیں. اچھا جی, جس طرح آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری زمانے میں اتارتے ہیں, اس طرح کوئی نبی نیا ہو یا پرانا ہو نہیں آ سکتا. اور پھر اس حالت میں ان کو نبی بھی مانتے ہیں. ایک اور دجل آ گیا. اب یہ کیا کرتے ہیں, ہم سے پوچھتے ہیں نا, ہاں جی عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے, ہاں جی آنا ہے بالکل, آپ ان کا نبی مانتے ہیں. یہ کہاں سے, یہ دیکھ رہے ہیں نا الفاظی, یہ دجل یہاں سے ملا ہوا ان کو. اور اس حالت میں ان کو نبی بھی مانتے ہیں, یعنی نبی نہ مانے ان کو آج کے بعد. وہ جہاں بھی ہے نبی ہیں اللہ کے علیہ السلام. لیکن دجل تو دیکھیں, اور اس حالت میں ان کو نبی بھی مانتے ہیں. کیوں جی, نبی وہ نہیں ہے, آج بھی نہیں ہے کیا؟ مرزا صاحب کے زمانے میں نبی نہیں تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام, اس سے پہلے نبی نہیں تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام, آج بھی نبی ہیں. بلکہ 40 برس تک سلسلہ وحی نبوت کا جاری رہنا اور زمانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ جانا آپ لوگوں کا عقیدہ ہے. یہ ایک اور دیکھیں الفاظ چن دیکھیں کیسے کیسے انہوں نے کیے, سادہ آدمی کو ایسے انہوں نے پھیرا دیا دماغ کو. کون سی قرآن اور حدیث میں آپ نے کہا دیا جی 40 سال تک ان پر لگاتار جو ہے وہ وحی ہوتی رہے گی؟ بتائیے گا جی, کہاں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 40 سال ان پر وحی ہوتی رہے گی؟ لیکن کیا ہے, دجل کرنا تھا نا, جھوٹ بول دیا. 40 سال تک ان کے اوپر وحی بھی نازل ہونا مانتے ہو آپ. ہمیں جو پتا ہے قرآن ہوگی یا نہیں ہوگی ہمیں اس میں نہیں پتا, لیکن ہمیں ایک وحی کا پتا ہے. مرزا صاحب نے کہاں سے بتا دیا کہ 40 سال وحی ہوتی رہے گی؟ ہے کوئی دلیل؟ ہاں ایک وحی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بتایا. وہ پہلے نبی, وہ بھی کہاں ہے, مما انزل الیکا میں شامل ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوگی, وہ ایک وحی ہے. اچھا اب آگے کیا کہتے ہیں جی, اور زمانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ جانا آپ لوگ, یعنی کہ مسلمانوں کو اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مسلمان کیسے گستاخی کر رہے ہیں. یہ کہنے کا مطلب کیا ہے, جملے کی نوعیت سمجھیں. یہ گستاخی ہو گئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانہ بھی بڑھا دیا تم لوگوں نے. یہ کیسی گستاخی کر لی تم لوگوں نے, اور اپنے لیے 40 سال کا پنکچر لگانے کے چکر میں ڈیٹیں بدلی جا رہی ہیں. جب سے دعویٰ کیا تب سے مرزا صاحب کی موت تک 40 سال مکمل ہونے چاہیے, کیونکہ حدیث میں آیا ہوا ہے. اس وقت تمہیں نہیں نظر آ رہا تھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ زمانہ بنا رہے ہو؟ زمانہ کیوں زیادہ بنا رہے ہو بھائی؟ خود تو وہ کام کرنے میں جتے ہوئے ہیں, ڈیٹیں چینج ہو رہی ہیں, ان سے یہ 35 میں ہوئی, 34 میں ہوئی, 38 میں ہوئی, 37 میں ہوئی, لگے ہوئے ہیں اس کے پیچھے جناب. وہ پتہ ہی نہیں چلا بندہ 7 سال پیدا ہی ہوتا جا رہا ہے. وہاں نہیں شرم آئی. لیکن مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں دیکھو دیکھو مسلمانوں, تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کا زمانہ زیادہ کر رہے ہو. نوح علیہ السلام کا زمانہ کتنا تھا؟ عزیر علیہ السلام تو 100 سال ویسے ہی ان کے گزرے کہ وہ اللہ نے ان کو جو ہے وہ موت والی نیند دی. تو پھر کیا ہوا؟ زمانہ کسی نبی کا کم ہے یا زیادہ ہے, اس سے کوئی فضیلت ظاہر نہیں ہوتی ہے ایک نبی کی دوسرے نبی پر. لیکن یہاں مسلمانوں کو ایک دھوکہ دینے کی خاطر دیکھو دیکھو تم کتنے گستاخ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ان کا نبوت کا زمانہ تم بنا دیتے ہو کہ 40 سال, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال اور عیسیٰ علیہ السلام دیکھو 40. یعنی تفرقہ, یہ تفرقے کی بنیاد. مسلمان کبھی رسول ان بنیادوں پر کسی رسول, مسلمانوں کے لیے کیا ہوگا, لا نفرق بین احد من رسول, ہمارے لیے حکم ہے, ہمارے لیے رسولوں میں کوئی فرق نہیں ہے. زیادہ کسی کی عمر کم, کسی کی نبوت کا دور زیادہ, کسی کی نبوت کا دور کم, یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے ایسی جس کے اوپر یہ جناب واویلا مچایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو لیکن کیا انہوں نے دجل کرنا تھا کہ عام لوگوں کے دلوں میں ڈال دو, دیکھو مسلمان کیا کرتے ہیں, رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کی آپ رات دن شاتمیت ہو رہی ہے آپ کی براڈوں پر, تو مرزا صاحب کیا ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں, دیکھو دیکھو مسلمان کیا کر رہے ہیں, یہ تو گستاخی کر رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کم اور عیسیٰ علیہ السلام آئے ان کا زمانہ زیادہ. اور یہی وہ کرتے ہیں نا دجل, رسول اللہ زمین میں قبر میں اپنے قبر انور میں اپنے مزار مبارک میں دفن, اور عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ. یہ یہاں سے دیکھیں نا ان کے جو بانی صاحب ہیں وہ یہ بنیادیں رکھتے ہیں. اچھا بے شک ایسا عقیدہ تو معصیت ہے. دیکھو جی ایسا عقیدہ تو گناہ ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 40 سال مانو آنے کے بعد. ایسا عقیدہ تو معصیت ہے. اور آیت ولا کہ رسول اللہ وخاتم النبیین اور حدیث لا نبی آبادی اس عقیدہ کے کذب سری ہونے پر کامل شہادت ہے. یعنی اگر تم عیسیٰ علیہ السلام کا آنا مانو تو یہ جو قرآن کی آیت ہے ولا کہ رسول اللہ وخاتم النبیین
اور حدیث لا نبی بعدی کے جھوٹا ہونے کی دلالت ہو جائے گی. اگر وہ صحیح ہوگا تو یہ جھوٹ ہو جائے گا. دیکھیں کیسا باندھ رہے ہیں, چکرا رہے ہیں نا. اگر یہ تم سچ مانو تو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, تو یہ آیت اور یہ لا نبی بعدی والی حدیث جھوٹی پڑ جائے گی. ٹھیک ہے, اور لیکن میں آ گیا ہوں, میرے آنے سے جھوٹی نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے نا. لیکن ہم اس قسم کے عقائد کے سخت مخالف ہیں, اور ہم اس آیت پر سچا اور کامل ایمان رکھتے ہیں جو فرمایا کہ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین, اور اس آیت میں ایک پیش گوئی ہے. لو جی شروع ہو گیا کام, مرزا صاحب کا کام شروع ہو گیا. کون سی پیش گوئی ہے اس آیت میں؟ کہیں ہے اس میں پیش گوئی؟ مرزا صاحب نے نکال لیا. اور اس آیت میں ایک پیش گوئی ہے جس کی ہمارے مخالفوں کو خبر نہیں, اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیش گوئیوں کے دروازے قیامت تک بند کر دیے گئے, اور ممکن نہیں کہ اب کوئی ہندو یا یہودی یا عیسائی یا کوئی رسمی مسلمان نبی کے لفظ کو اپنی نسبت ثابت کر سکے. نبوت کی تمام کھڑکیاں بند کی گئیں مگر ایک کھڑکی سیرت صدیقی کی کھلی ہے, یعنی فنافی رسول کی. بس جو شخص اس کھڑکی کی راہ سے خدا کے پاس آتا ہے اس پر ذلی طور پر وہی نبوت کی چادر پہنائی جاتی ہے جو نبوت محمدی کی چادر ہے. یہ ہے جی عقیدہ بعثت ثانیہ. اس لیے اس کا نبی ہونا غیرت کی جگہ نہیں, یعنی غیرت کیا, جدائی, غیریت جس کو کہتے ہیں نا, یہ اس کا میں آپ کا غیر ہوں آپ میرے غیر ہیں. ہم کہتے ہیں نا غیروں میں کہاں دم تھا, یعنی جدا ہونا, جدائی. ٹھیک ہے نا. غیریت کی جگہ نہیں, یعنی جدائی کی جگہ ہی نہیں ہے. یہ سننے یہ ہے بعثت ثانیہ کہ میرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی غیریت نہیں ہے, یعنی نعوذ باللہ کوئی جدائی ہے ہی نہیں, ایک ہی چیز ہے, کوئی جدائی نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو غیریت آ گئی, جدائی آ گئی, وہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور. میں آیا ہوں کوئی جدائیت نہیں ہے, کوئی فرق نہیں پڑا, کچھ فرق نہیں ہے, ہے ہی نہیں جدائی, کیونکہ وہ اپنی ذات سے نہیں بلکہ اپنے نبی کے چشمہ سے لیتا ہے. غیریت کیوں نہیں ہے جی؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی ذات سے تو کچھ لے ہی نہیں رہا, وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمہ سے لے رہا ہے, اور نہ اپنے لیے بلکہ اسی کے جلال کے لیے. وہ اپنے لیے بھی نہیں, یہ نبوت میری نہیں ہے. تم یہ نہ سمجھو یہ نبوت کی مجھے کوئی چاہ ہے, مجھے کوئی لالچ ہے, یہ نبوت میری اپنے لیے نہیں ہے, یہ ہے رسول اللہ کے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے ہے. الفاظ دیکھیں, رسول اللہ کے جلال کے لیے یہ نبوت میرے اندر آئی ہے. اسی لیے اس کا نام آسمان پر محمد اور احمد ہے. اسی لیے یہ یاد رکھیے گا, ابھی میں نے جو آگے بنیاد باندھی ہے نا, یہ الفاظ یاد رکھیے گا. اسی لیے اس کا نام آسمان پر نام محمد اور احمد ہے, یہ شرط آ رہی ہے. اور یہ پیچھے یہ غیریت نہیں ہونی چاہیے, یہ نوٹ کریں, جو صدیقیت کی کھڑکی سے آئے. فنافی رسول, یہ مرزا صاحب بتا رہے ہیں کہ آگے جو نبی ہے وہ کن بنیاد, اس کے لیے شرائط کیا ہیں. یہ شرط نہیں ہوگی کوئی نبی نہیں ہو سکتا, اور اگر ان شرطوں کے بغیر کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تو ختم نبوت کی مور ٹوٹ جائے گی. پہلی کیا, فنافی رسول ہو. دوسری کیا, صدیقیت کی کھڑکی سے آیا ہو. تیسری کیا, ذلی طور پر وہی نبوت کی چادر اس کو پہنائی گئی ہو جو نبوت محمد کی چادر ہے. ٹھیک ہے, یہ شرط. اچھا, پھر اس کا نبی ہونا غیرت نہ ہو, یعنی فرق نہ ہو, جدائی نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس کے درمیان کسی قسم کی جدائی نہ ہو, ایک ہی ذات ہو, بلکہ وہ اپنی ذات سے نہیں بلکہ چشمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمہ سے نبوت لے رہا ہے. یہ پانچویں شرط آ گئی. نہ اپنے لیے بلکہ اس کے جلال کے لیے, اپنے لیے نہ ہو اس کی نبوت. جس نے کہا میری نبوت میرے لیے ہے, ٹھیک ہے, وہ گیا, وہ خاتم النبیین, وہ ہے دجال اور کذاب. لیکن جو کہے میری نبوت رسول اللہ کے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے ہے, وہ ٹھیک ہے معاملہ. ٹھیک ہے, اس لیے اس کا نام آسمان پر محمد اور احمد, اور اس کا نام بھی آسمانوں پر محمد اور احمد ہونا چاہیے. ساتویں چھٹی شرط آ گئی. ٹھیک ہے, اس کے یہ معنی ہے کہ محمد کی نبوت آخر محمد کو ہی ملی. یہ بھی ساتویں شرط, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنی چاہیے, علیحدہ نہیں ہونی چاہیے, فرق نہیں ہونا چاہیے. تب تو ختم نبوت کی جو مہر ہے نہیں ٹوٹے گی. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یہ سب کچھ ٹوٹتا جائے گا, کیونکہ یہ چار چیزیں نہیں ہے بھائی. محمد کی نبوت آخر محمد کو ہی ملی, گو بروزی طور پر, مگر کسی اور کو نہیں, مگر نہ کسی اور کو نہیں. محمد کی نبوت محمد کو ملی ہے. یہ ہے بعثت ثانیہ. ایک اور آپ کے سامنے آ گئی بعثت ثانیہ. ٹھیک ہے, یعنی محمد کی چیز محمد کو مل گئی, بعثت ثانیہ ہو گئی. ٹھیک ہے, بس یہ آیت کہ ماں کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, اس کے معنی یہ ہیں کہ اب دیکھیں بڑے غور سے دیکھیے, یہ ماشاءاللہ لگایا بھی ہوا ہے, اس کی تصویر لیں جی آپ, دیکھیں جی کیا مرزا صاحب, واہ جی واہ.
ماں کا اس لیے بس یہ آیت کہ ماں کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس کے معنی یہ ہیں کہ اب معنی بیان ہو رہا ہے. اور دیکھیں کیا دھجیاں، مطلب کیا مطلب ظلم ہو رہا ہے. دھجیاں کا لفظ میں نہیں بولتا، کیا دجل ہو رہا ہے، کیا دجل ہے. اس کا معنی وہ کیا کر رہے ہیں، لیسا محمد ابا احد من رجال الدنیا، نہیں ہے محمد تم مردوں میں سے، دنیا کے یہ جو مرد ہیں ان میں سے کسی ایک کے باپ، ولیکن ہوا ابن، ہاں وہ باپ نہیں ہے رجال دنیا میں سے کسی کے، ولیکن ہوا ابن، لیکن وہ باپ ہیں لرجال الاخرہ، آخرت کے مردوں کے لیے. واہ جی واہ، آیت میں ہی کچھ ہے. اللہ اکبر، استغفر اللہ. لأنہ خاتم النبیین، اس لیے کہ وہ خاتم النبیین ہے. اچھا جی، خاتم النبیین کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کے مردوں کے باپ نہیں ہیں لیکن آخرت کے مردوں کے باپ ہیں. ولیکن ہوا ابن لرجال الاخرہ، کیوں؟ اس لیے کہ وہ خاتم النبیین ہے. ولا سبیل الی فیوض اللہ، اور اللہ کے فیوز کا اب کوئی رستہ نہیں ہے، کوئی رستہ اب اللہ کے فیوز کا نہیں ہے. من غیر توسطی ہی، لیکن رسول اللہ کے توسط کے بغیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط کے بغیر کوئی اور رستہ فیوز، اللہ کے فیوز حاصل کرنے کا، اللہ کے فیوز اور برکات حاصل کرنے کا نہیں. یہ بات تو ہم ٹھیک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر تو اللہ کے فضائل اور برکات اللہ سے نہیں مل سکتی، توسل کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن یہ کیا، یہ تو بتا رہے ہیں جملوں سے نہ گھبرا وہ ہونا دھوکے میں، کہ یہ جو بتایا انہوں نے، یہ جو جملہ بولا ہے نا، ولا سبیلا الی فیوز اللہ من غیر توسطہ، یہ ہمارا والا جملہ نہیں ہے، دھوکا نہیں کھانا کہ مرزا صاحب نے بڑی بات کر دی جی ہم بھی یہی کہتے ہیں. نہ، وہ کہتے ہیں یہ جو نبوت مجھے ملی ہے نا، یا جس کو نبوت ملنی ہے، یہ نبوت کی جو برکات اور فیوز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دینے ہیں وہ اسی وسیلے سے آنے ہیں، اس کے بغیر نہیں آنے. اس کے تو میں تو اسی وسیلے سے آ گیا ہوں، میں تو اس کے علاوہ ہی کیوں کہ میرا نام محمد ہے، میرا نام محمد ہے، میں ہوں والذی ارسل رسولہ بالہدی، میں ہوں، میرے آنے سے غیریت نہیں آئی، جدائی نہیں آئی، محمد کی چیز محمد کو مل گئی، محمد کی نبوت محمد کو مل گئی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، غرض میری نبوت، آپ سنیں، غرض میری نبوت اور رسالت با اعتبار محمد اور احمد ہونے کے ہے، کیونکہ اللہ نے مجھے کہا تو محمد ہے، تو احمد ہے. آسمانوں پر مجھے بارہا یہ کہہ کے پکارا ہوا ہے، اے مرزا غلام قادیانی تو احمد ہے، تو محمد ہے. تو میری نبوت اسی وجہ سے ہے کہ مجھے محمد اور احمد کہا کے پکارا گیا بار بار. غرض میری نبوت اور رسالت با اعتبار محمد اور احمد ہونے کے ہے، نہ میرے نفس کے روح سے، میری وجہ سے تو نہیں ہے، اللہ نے مجھے کہا ہے، میرے نفس سے نہیں ہے. اور یہ نام بحیثیت فنافر رسول مجھے ملا ہے. آؤ جی، فنافر رسول ہو گیا ہوں میں، تب یہ نام مجھے ملا ہے. لہذا خاتم النبیین کے مفہوم میں فرق نہ آیا. مرزا صاحب نے بڑا خیال رکھا ہے، شکریہ مرزا صاحب، کہ خاتم النبیین کا مفہوم جو ختم نبوت کا وہ نہ ٹوٹے ختم نبوت کی مور. ٹھیک ہے، کیسا رستہ نکالا ہے. اچھا جی، اور یہ نام بحیثیت فنا فی رسول مجھے ملا، لہذا خاتم النبیین کے مفہوم میں فرق نہ آیا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے سے ضرور فرق آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام آگے تو فرق آئے گا. خاتم النبیین کا جو مفہوم ہے اس کا فرق آ گیا، ختم نبوت ٹوٹ گئی. کیوں؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو محمد نہیں کہا گیا، احمد نہیں کہا گیا، وہ فنافی رسول نہیں ہیں، وہ آئیں گے تو غیریت ہو جائے گی، وہ صدیقیت کی کھڑکی سے نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، وہ اس چادر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمے کی چادر ہے اس سے وہ نہیں آئیں گے، لہٰذا ان کے آنے سے تو ٹوٹ جائے گی. اور یہ بھی یاد رہے کہ نبی کے معنی لغت کی روح سے یہ ہیں کہ خدا کی طرف سے اختلاف آ کر غیب کی خبر دینے والا، یعنی میں غیب کی خبر دینے والا ہوں. ٹھیک ہے نا، بس جہاں یہ معنی صادق آئیں گے نبی کا لفظ بھی صادق آئے گا. جس کو تم اللہ غیب کی خبر دے گا وہ نبی ہوگا بس. اور نبی کا رسول ہونا شرط ہے، نبی کا رسول ہونا شرط ہے، کیونکہ اگر وہ رسول نہ ہو تو پھر غیب مصفہ کی خبر اس کو مل نہیں سکتی، یعنی جو محض غیب ہے نا اس کی خبر تو اس کو مل ہی نہیں سکتی اگر وہ رسول نہ ہو. اور یہ آیت روکتی ہے، کون سی آیت روکتی ہے؟ کہ اگر نبی رسول نہ ہو تو اس کو غیب مصفہ نہیں ملے گا. یہ اپنے قانون بنا دیا، واہ، اپنا نیا قانون ٹھوک دیا. کیونکہ یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے، یہ آیت اس چیز سے روکتی ہے کہ جو نبی ہو وہ رسول نہ ہو. اس چیز سے آیت روکتی ہے. کون سی آیت؟ لا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اللہ تعالیٰ اپنے غیب کسی ایک پر بھی اپنا غیب ظاہر نہیں کرتا مگر جس کو رسولوں میں سے چن لے. میں اسی یہ پیج ہے جناب 408. دیکھیں ہمارے لیے تو بہت آسان ہو گیا یہ معاملہ، ہمارے لیے تو انتہائی آسان ہے.
ٹھیک ہے. مرزا صاحب نے جو دھوکے بازی کی ہوئی ہے نا, بڑے چکر چڑھائے ہوئے ادھر کے ادھر الفاظ جڑے ہوئے ہیں. ہمارے تو بہت آسان کام ہے. جو اب وہی آئے نہ آئے ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے. ایک وہی ہے جو اللہ کے رسول نے بتا دیا عیسیٰ علیہ السلام پر آنی, اس پر ہمارا ایمان ہے. اس کے علاوہ جو کوئی وہی کہے, الہام کہے, ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے, ہمیں اس پر ایمان لانا ہی نہیں. ایک بات اب وہ ہو ہی نہیں سکتی. ہاں کوئی شخص اب آگے کہے میرے پر وہی نازل ہوئی, یا مجھے الہام ہوا, یا کشف ہوا, ٹھیک ہے, تو اب وہی نبوت تو نہیں ہے. کوئی کشف کہہ دیتا ہے, ویسے کہتا ہے الہام میرے اوپر ہوا, مجھے کشف ہو گیا, الہام ہو گیا, رویا صالحہ آگے. ٹھیک ہے. قرآن اور حدیث پیمانہ ہے. اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہے جھوٹ, شیطان. اگر تو کی گئی ہے, اگر تو اس کو واقعی یہ محسوس ہوا کہ مجھے کسی طاقت نے میسج دیا, ٹھیک ہے, ایزی, بہت آسان حل ہے. اگر وہ میسج اس کو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی میسج دیا گیا, ٹھیک ہے, مجھے کوئی کشف ہوا ہے, مجھے کوئی رویا صالحہ آیا جس میں اللہ کی طرف سے کوئی پیغام ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے, وہ اللہ نہیں شیطان کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے نہیں ہے, وہ شیطان کی طرف سے, جن ہے شیطانی, ان کی طرف سے. اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف بات ہے, اگر وہ قرآن حدیث کے عقیدے سے متعلق نہیں ہے, پہلی بات تو یہ عقیدے سے متعلق ہو ہی نہیں سکتی. عقیدے مکمل ہو چکے ہیں, ایمانیات مکمل ہو چکی ہیں. ہاں کوئی اور اشارے ہیں, کوئی بات ہے, کوئی چیز ہے, چلو جی ٹھیک ہے. اب کوئی شخص آتا ہے آپ کے پاس آ کے کہتا ہے جی دیکھیں یہی بات, اللہ تعالیٰ نے مجھے سن لیا, وہ مجھے وہی کر رہا ہے, اور اس نے مجھے بتا دیا کہ آئندہ پیغام آئیں گے اور تیرے اوپر میں وہی کر رہا ہوں, اور تو ان پیغامات کو جناب لوگوں کو پہنچانا. ٹھیک ہے. پہلا پیغام وہ کہتا ہے وہ کیا ہے جی, پہلا پیغام یہ ہے کہ اللہ نے فرما دیا جی, مجھے بتایا کہ دنیا کو بتا دو نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے میں اتنا خوش ہوں کہ میں نے 5 کی دفعہ نمازیں 4 کر دی ہیں, آج کے بعد 4 نمازیں پڑھنا. قرآن حدیث کے خلاف, اگر تو وہ جھوٹ, یا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے یا اس کو شیطان نے وہی کر دیا. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس یہ کرائٹیریا ہے, ایزی. اور اگلی بات, کسی کے الہام وہی کہہ لے, الہام کہہ لے, کشف کہہ لے, رویا سال, ہمارے لیے ایمان لانا ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے, ہمیں حکم ہی نہیں ہے. ہماری ایمانیات مکمل ہو چکی ہیں. کسی وہ اس کے لیے ہوگی یا اس کو کسی کا بارے میں بتایا ہوگا, وہ جانے, ان کا کام جانے. اگر وہ دین کے معاملات میں جو ہے نا دخل اندازی کر رہا ہے, وہ چھوٹا ہے یا شیطان اس کو وہی کرتا ہے. اب یہی مرزا صاحب کی وحیاں اٹھا لو, جو مرزا صاحب کے بقول وحیاں اللہ نے کی ہیں, قرآن کے خلاف ہیں, اسلام شریعت کے خلاف ہیں. تو کیا یا تو 2 باتوں میں سے ایک ہے, یا مرزا صاحب جھوٹ بول رہے ہیں, اور زیادہ امکان اسی چیز کا ہے, جھوٹ بولا انہوں نے. نمبر 2, کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, کذاب. دوسرا, وہ شیطانی وسوسے ہیں, شیطان وہیاں کرتے ہوں گے. مرزا صاحب سنا ہے جادو میں بھی بڑا وہ لیتے تھے, جو انٹرسٹ کرتے تھے, تو وہ اس کے بھی اثرات ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے مولوی بھائی آسان سی بات ہے, قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بھی بات ہے, ریجیکٹڈ, دیٹس اٹ, ختم. دنیاوی معاملات ہیں, کوئی آگے کہہ دیتا ہے کہ جی میں نے یہ دیکھا کہ آپ جہاں اپنی بیٹی کا رشتہ کر رہے ہیں وہ لوگ ٹھیک نہیں ہے, مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا ہے, یا مجھے کوئی نیک بندہ ہے وہ کشف کرتا ہے, وہ اس کا کوئی اپنا ذاتی مقصد نہیں ہے کہ وہ دنیاوی آپ سے مقصد لینا چاہتا ہے. کل وہ بیٹی کا رشتہ کروانے کے بعد آ جائے میرے بیٹے نو دے دو رشتہ, ظاہر ہے پتا چل جائے گا کہ وہ مجھے پھر کشف ہو گیا میرے بیٹے کے لیے رشتہ ہے, اس لیے مجھے کشف ہو رہا. تو دنیاوی معاملات ہیں, وہ جانے, ان کا کام جانے, کوئی مانے کوئی نہ مانے. جملہ اور بیچ میں شامل کر لیں, اس کا تعلق ایمانیات سے نہیں ہو سکتا, عقیدے سے نہیں ہو سکتا, اس کا تعلق یہ ڈن ایمانیات سے ڈیل ہے. نہیں ہو سکتا. ڈن. ہاں, نیا عقیدہ, نیا ایمان, ایمانیات سے اس کا تعلق نہیں ہو سکتا. آپ ایمانیات مکمل ہو گئے ہیں. میں اتنا مجھے وہی ہوئی ہے, میں مجھے اللہ نے رسول بنا دے, میں نے منو, یہ ایمانیات ہے نا, یہ ایمانیات ہے, اس سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. جو یہ آگے بات کر رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. آپ بات مکمل کر لیں, صرف یہ ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہا بالکل, بہت شکریہ. ہوں. بہت خوبصورت پوائنٹ آپ نے دیا ہے کہ میرے الہام سے اب قرآن اور حدیث کو سمجھو, نہ کہ قرآن اور حدیث پر میرے الہام کو رکھو. نہ یہ کام نہ کرنا. بڑا خوبصورت پوائنٹ دیا آپ نے, جزاک اللہ, زبردست. اور مسلمان کا کام کیا ہے کہ قرآن اور حدیث اس کے لیے معیار ہے, جو پیمانہ ہے وہ قرآن و حدیث ہے. مرزا صاحب یہ نہیں ہم کر سکتے, آپ کی کیا اوقات ہے, آپ کون ہیں, آپ کے الہام سے ہم قرآن و حدیث کو پرکھیں نا. قرآن و حدیث ہمارے لیے معیار ہے, ہمارے لیے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے جو معیار قائم کیا, جو ترازو میں دیا نا تولنے کا, کہ کون جھوٹا ہے کون سچا ہے, کو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, وہ قرآن و حدیث ہے. آپ کے الہامات جو ہے نا وہ ان کی کوئی ویلیو, کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا, آپ کیا کہتے ہیں جی, کیونکہ اچھا اب اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
ان معنوں کی روح سے نبی سے انکار کیا جائے تو اس سے لازم آتا ہے کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یہ امت مکالمات و مخاطبات الہیہ سے بے نصیب ہے. تو جی ڈر ڈال دیا, اللہ تم سے کلام نہیں کرتا, اللہ کلام نہیں کرتا اس امت سے, یہ وہ کیسی امت ہے, اللہ تو کلام کرتا ہے, پچھلی امتوں سے کلام کرتا ہے, رسول بھیج رسول بھیج, کتنے لگاتار رسول آتے رہے, پے در پہ رسول آتے رہے, اس امت سے کلام ہی نہیں کرنا اس نے. لو جی یہ امت تو اتنی فارغ ہو گئی, نعوذ باللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء کی امت ایسی نکلے گی, یہ تو حتک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, گستاخی ہے, اس میں تو رسول آنے چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تاکہ کلام اللہ تعالیٰ ثابت ہوتا رہے, دلیل ملتی رہے کہ اللہ اس امت سے کلام کر رہا ہے کیونکہ اللہ اس میں رسول بھیج رہا ہے اس امت میں. یہ جناب دھوکا, ٹھیک ہے نا. اچھا, کہ یہ امت مکالمات و مخاطبات الہیہ سے بے نصیب ہے, کیونکہ جس کے ہاتھ پر اخبار غیبیہ من جانب اللہ ظاہر ہوں گے بالضرورت اس پر مطابق آیت لا یظہر علی غیبہ کے مفہوم نبی کا صادق آئے گا. یعنی جس کو اللہ تعالیٰ غیب کا مصفہ غیب کا علم دے گا, وہ لا یظہر علی غیبہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی پر ظاہر نہیں کرتا, الا من ارتضی من رسول, لیکن رسول پر کرتا ہے. تو چونکہ میرے اوپر غیب اللہ نے ظاہر کیا ہے لہٰذا میں رسول ہو گیا, ٹھیک ہے جی. مجھے نبی کہا گیا کیونکہ میں مکالمہ کرتا ہوں اللہ سے مخاطبہ ہوتا ہے, میرا بات چیت ہوتی ہے میری. اچھا, اسی طرح جو اللہ کی طرف سے بھیجا جائے گا اسی کو ہم رسول کہیں گے. فرق درمیان یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب آ جائیں جی, یہ بسط ثانیہ مزید فرق درمیان یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک ایسا نبی کوئی نہیں جس پر جدید شریعت نازل ہو, یا جس کو بغیر توسط جناب اور ایسی فنا فی رسول کی حالت کے جو آسمان پر اس کا نام محمد اور احمد رکھا جائے, 409 صفحہ آ جائے گا, یوں ہی نبوت کے لقب عنایت کیا جائے. وَمَنِ ادَّعَىٰ فَقَدْ كَفَرَ, جس کو یہ چیزیں نہ ملیں اور دعویٰ کر دے فقط کفر. ان چیزوں کے علاوہ, ان شرائط کے علاوہ کوئی دعویٰ کرے گا فقط کفر, اس نے کفر کر لیا, وہ نبی نہیں ہو سکتا. کیونکہ میں نے دعویٰ ان بنیاد پر کیا لہذا میرا دعویٰ ٹھیک ہے. اس میں اصل بھید یہی ہے کہ خاتم النبیین کا مفہوم تقاضا کرتا ہے کہ جب تک کوئی پردہ مغایرت کا باقی ہے اس وقت تک اگر کوئی نبی کہلائے گا تو گویا اس مہر کو توڑنے والا ہوگا, تو گویا اس مہر نبوت کو, خاتم النبیین کی مہر نبوت کو توڑنے والا ہوگا جو خاتم النبیین پر ہے. دیکھا نا, اگر وہ جدائی کا اس میں پایا نا, ذرا سا بھی جدائی ہے تو وہ مہر نبوت ٹوٹ جائے گی اس میں. لیکن اگر کوئی شخص اسی خاتم النبیین میں ایسا گم ہو کہ بباعث نہایت اتحاد اور نفی غیریت ہے, یعنی غیریت کی نفی ہے, جدائی کی نفی ہے, ایک چیز ہے, جدائی ہے ہی نہیں, بالکل ایک چیز ہے, نفی غیریت کے اسی کا نام پا لیا ہو, اسی کا نام بھی پا لیا, غیریت بھی نہیں ہے, کوئی کسی قسم کی جدائی نہیں ہے, بلکہ اتنا اتحاد ہو گیا ہے, معوذ باللہ ایک جان ہو گئے ہیں کہ بس نام ہی پا لیا. تو اس طرح کیا ہوگا, اور صاف آئینہ کی طرح محمدی چہرے کا اس میں انعکاس ہو گیا ہو کہ اس میں محمدی چہرہ بھی آ گیا ہے, بالکل عکس بن چکا ہے وہ محمدی چہرے کا. تو وہ بغیر مہر توڑنے کے نبی کہلائے گا کیونکہ وہ محمد ہے. بےست ثانیہ جی, کیونکہ وہ محمد ہے. نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ من ذالک, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. گو ذلی طور پر یہ ایک بیچ میں ڈال دی. اگر کوئی کہنا کفر ہے, نہیں, وہ تو ذلی طور پر کہا میں نے, مرزا صاحب نے بچاؤ کی جگہ رکھی ہوئی تھی, وہ میں نے حالانکہ کفر کر دیا, نو ڈاؤٹ. گو ذلی طور پر, بھائی نہیں, کوئی اعتراض کرے گا, نہیں, وہ میں تو ذلی کی بات کر رہا ہوں, مجاز کی, اور میرے الفاظوں کو ایسے نہ لو حقیقت پر, مجاز کی بات کر رہا ہوں, گو ذلی طور پر, یہ ایک لگا دیا بیچ میں نا. بس باوجود اس شخص کے دعوے نبوت کے جس کا نام ذلی طور پر محمد اور احمد رکھا گیا, پھر بھی تیار نہیں جناب. جانے مرزا صاحب کا عقیدہ بتاتے نہیں ہو, ظالموں بتاؤ, ہمت ہے تو آ کے, شرم کرتے ہو. وہ تو بابا کے دور بتا رہے ہیں تمہارے جناب جن کو مانا تم نے, جس کا نام ذلی طور پر محمد اور احمد رکھا گیا, پھر بھی سیدنا محمد خاتم النبیین ہی رہا, کیونکہ ذلی طور پر نام اس کا محمد اور احمد ہے اور مغایرت نہیں ہے, ایک ہی چیز بن چکے ہیں, کیونکہ یہ محمد ثانی, بےست ثانی ہے. سمجھ آ رہی ہے جی؟ استغفر اللہ العظیم, استغفر اللہ. اچھا جی, پھر بھی سیدنا محمد خاتم النبیین ہی رہا,
کیونکہ یہ محمد ثانی اعوذ باللہ من ذالک اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر اور اسی کا نام ہے. یعنی بتا دو کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی جدائی نہیں ہے، یہ وہی ہے، بس سمجھ لو. اس لیے خاتم النبیین والی مہر نہیں ٹوٹتی. مگر عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے تو نہیں لکھا ہوا، بغیر مہر توڑنے کے آ نہیں سکتا. عیسیٰ علیہ السلام آگے تو مہر ٹوٹے نہیں جی، میں آگے تو نہیں ٹوٹنی. کیوں؟ کیونکہ میں محمد ثانی ہوں، میرا نام محمد ہے، میرا نام احمد ہے. میں جناب مغیرت ہے ہی نہیں، جدائی ہے ہی نہیں، میں وہی چیز ہوں. عکس آ گیا میرے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا. تو پھر اس کے اچھا، کیونکہ اس کی نبوت ایک الگ نبوت ہے، میری نبوت الگ نبوت نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت الگ نبوت ہے. اور پکارنے کا انداز دیکھو، اس کی نبوت ہے نا، مطلب رسپیکٹ بھی نہیں ہے انبیاء کی. اور اگر بروزی معنوں کی روح سے بھی کوئی شخص نبی اور رسول نہیں ہو سکتا. اچھا آپ کہتے ہیں کہ یہ اگر کوئی یہ کہے کہ بروزی طور پر، ذلی طور پر ان معنوں میں بھی کوئی نبی نہیں ہو سکتا، قرآن کی آیت غلط ہو جائے گی جی. یعنی میری بات نہیں مانی قرآن غلط، میری بات نہیں مانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ غلط، آدھی سے غلط، سب غلط. اب یہ بنیاد بنا رہے ہیں وہ، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کی نبوت ایک الگ نبوت ہے. اور اگر بروزی معنوں کی روح سے بھی، اوے اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بروزی اور ذلی نبی بھی نہیں آ سکتا، بھئی یہ امت اتنی کہیں گزری ہوگی. یہ بتانا چاہ رہے ہیں. اور کہتے ہیں اگر جو یہ کہہ دے، جو یہ کہے، وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، میرا نہیں، میں کچھ نہیں ہوں، میرا کر دو، لیکن تم کرو جرات قرآن کا انکار کرنے کی. یہ بتا رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے، اگر بروزی معنوں کی روح سے بھی کوئی شخص نبی اور رسول نہیں ہو سکتا، تو پھر اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے کیا معنی ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم؟ اب اس پر حاشیہ دیکھیں. یہ ضرور یاد رکھو کہ اس امت کے لیے وعدہ ہے کہ وہ ہر ایک ایسے انعام پائے گی جو پہلے نبی اور صدیق پا چکے. بس منجملہ ان انعامات کے وہ نبوتیں اور پیش گوئیاں ہیں جن کی روح سے انبیاء علیہ السلام نبی کہلاتے رہے. لیکن قرآن شریف بجز نبی بلکہ رسول ہونے کے دوسروں پر علوم غیب کا دروازہ بند کرتا ہے. یہ جیسا کہ آیت لا یظہروا علی غیبہ احدا الا من ارتضی برسول، یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ اگر بروزی اور ذلی طور پر بھی کوئی نبی نہیں آ سکتا تو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ تو فائدہ نہیں ہے اس کا. تم اللہ سے نام کس چیز کا مانگ رہے ہو اگر نبی اور رسول نہیں بن سکتے تو؟ اسی لحاظ سے صحیح مسلم میں بھی مسیح موعود کا نام نبی رکھا گیا. مسیح موعود کا نام نبی رکھا گیا، مسیح موعود کا نام نبی رکھا گیا حدیث میں. جھوٹ. 73 میں مسیح موعود کا نام نبی رکھا گیا، نام رکھا گیا اس کا نبی، اور ان کا نام تو عیسیٰ ابن مریم ہے. حدیث میں بھی یہ دیکھیں وہاں نبی اللہ کہہ کے نام رکھا گیا عیسیٰ علیہ السلام کا. ان کا مرتبہ ہے وہ ان کا مرتبہ، نام ان کا عیسیٰ ابن مریم ہے. یہ دیکھو ایک اور دجل. ٹھیک ہے، اگر کہو کہ اس کا نام محدث رکھنا چاہیے تو میں کہتا ہوں تحدیث کے معنی کسی لغت کی کتاب میں اظہار غیب نہیں ہے، مگر نبوت کے معنی اظہار امر غیب ہے. اور نبی، مجھے محدث نہ کہو، کہ محدث کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ امر غیب اس کو ملا ہوگا، میں تو نبی ہوں. پہلے دعویٰ نام محدث کا کیا تھا؟ ایک لفظ ہے جو عربی اور عبرانی میں مشترک ہے، یعنی عبرانی میں اسی لفظ کو نابی کہتے ہیں اور یہ لفظ نابا سے مشتق ہے. اچھا جی، یہ بات ساری ہو گئی جی. اچھا جی، اب یہیں تک ہم نے اس کو پڑھنا تھا. ٹھیک ہے، اب جی یہ تصور دیا گیا ہے مرزا صاحب کی طرف سے کہ میں وہی محمد ہوں، گو ذلی طور پر ہوں، میرے اندر عکس آ گیا. اب ختم نبوت کا ان کا عقیدہ سامنے آیا کہ اس کے بغیر اگر کوئی آئے گا نا، اس کو یہ گن لیں جی. نمبر 1 فراف رسول ہو، نمبر 2 صدیقیت کی کھڑکی سے آئے، نمبر 3 اس کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی مغایرت، کوئی جدائی نہ ہو، بالکل ایک چیز بن جائے، اطاعت اتنی ہو، فنا اتنا ہو گیا ہو کہ بس. اور چادر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمے کی چادر سے اس کو چادر ملی ہو نبوت، اور نبوت جو اس کو ملی ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کے لیے ملی ہو، اس کو اس کے لیے ذات کے لیے نہ ملی ہو، اس کے نفس کیا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ جو نبوت ملی ہو اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کے لیے ملی ہو، اور قرآن میں وحی میں اس کو محمد رسول کہا گیا ہو، پھر آسمانوں پر اس کا نام محمد اور رسول رکھا گیا ہو. اس کو بارہا کئی دفعہ انگنا ٹائم جناب اس کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں محمد رسول کہہ کے پکارا ہو. 8ویں ہو گئی. 9ویں کیا ہو گئی؟ جو جس کے اندر محمد کا چہرے کا عکس آ گیا ہو، بس اس کے چہرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آ گیا. 9 نمبر. 10 نمبر کیا ہو گیا کہ وہ
محمد ہی ہو، محمد کی چیز محمد کو مل گئی، یہ نبوت محمد کی محمد کو ملی ہو، اس کا کوئی نہ دینا نہ ہو۔ 10 11 کہ اس کا نام محمد ثانی رکھا گیا ہو، وہ محمد